اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زید بن حارثہ میرے محبوب ترین لوگوں میں سے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3730۔ زمانہ جاہلیت کی بات ہے، بنو معان کی ایک عورت سعودہ بنت ثعلبہ اپنے 8 سالہ بیٹے زید کے ساتھ اپنے میکے آئی ہوئی تھی کہ اچانک ان کی بستی پر ان کے حریف قبیلے بنو کین بن جسر نے شب خون مارا۔ حملہ اتنا اچانک تھا کہ بستی والوں کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا، اور دیکھتے ہی دیکھتے بنو کین کے نوجوانوں نے بستی کا مال لوٹنا شروع کر دیا۔ جو کچھ ان کے ہاتھ لگا انہوں نے اٹھا لیا، سامان لوٹا، جانوروں کو ہانکا، ساتھ ہی انہوں نے بچوں اور عورتوں کو بھی غلام بنا کر اپنی حراست میں لے لیا اور وہاں سے بھاگ گئے۔ جن بچوں کو وہ غلام بنانے میں کامیاب ہوئے ان میں ایک 8 سالہ بچہ زید بن حارثہ بھی تھا۔ اس نوعمر لڑکے کا تعلق عرب کے مشہور قبیلے بنو کعب سے تھا۔ سودا خالی ہاتھ اپنے خاوند کے پاس واپس آئی تو اسے بے حد رنج ہوا۔ باپ کا بیٹے کی جدائی میں برا حال ہو گیا۔ اس کے خاندان نے مختلف ذرائع سے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ ان کا بیٹا کہاں ہے، مگر ان کو زید کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ طائف عرب کا معروف شہر ہے، وہاں عکاظ کے بازار میں ہر سال ایک بڑا میلہ لگتا تھا۔ دیگر اشیاء تجارت کے ساتھ ساتھ غلاموں کی منڈی بھی لگتی۔ دور دور سے شعراء بھی آتے، اپنے اشعار سناتے اور لوگوں سے داد پاتے تھے۔ مکہ وہاں سے زیادہ دور نہ تھا، اس لیے مکہ کے بڑے بڑے رئیس بھی اس میلے میں شرکت کرتے تھے اور واپسی پر اپنی من پسند اشیاء خرید کر لے جاتے تھے۔ قریش کا ایک معزز رئیس حکیم بن حزام بھی ایک مرتبہ عکاظ کے میلے میں شریک تھا۔ بازار میں فروخت ہونے والے غلاموں میں زید بن حارثہ بھی تھا۔ حکیم بن حزام نے زید سمیت کئی غلام خرید لیے۔ وہ مکہ واپسی پر اپنی پھوپھی خدیجہ بنت خویلد سے ملنے آئے اور ان سے کہا کہ میں عکاظ کے بازار سے کچھ غلام خرید لایا ہوں، آپ ان میں سے جس کو پسند کر لیں، وہ آپ کے لیے میری طرف سے تحفہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان 9 عمر بچوں کی طرف دیکھا تو زید بن حارثہ کو پسند کر لیا، کیونکہ اس کم سنی ہی میں اس کے چہرے سے ذہانت و فطانت ٹپکتی تھی۔ تھوڑا عرصہ ہی گزرا تھا کہ حضرت خدیجہ کی شادی کائنات کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گئی۔ اب انہوں نے اپنے شوہر نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ دینا چاہا تو اپنے پسندیدہ غلام زید بن حارثہ کو بطور تحفہ ان کی خدمت عالیہ میں پیش کر دیا۔ اب زید بن حارثہ کائنات کے سب سے بڑے انسان کی تربیت میں تھا۔ وہ ان کا غلام تھا، مگر آقا و غلام والا روایتی رشتہ ہرگز نہ تھا۔ آقا بے حد شفقت اور محبت کرنے والے تھے۔ انہوں نے زید سے اتنا کریمانہ سلوک کیا کہ گویا وہ گھر ہی کا ایک فرد ہے۔ جسے محمدی اخلاق سے مستفید ہونے کا تجربہ ہو جائے، اس کی خوش قسمتی کے کیا کہنے۔ ادھر زید کی والدہ کا صدمے سے برا حال تھا، اسے اپنا بیٹا بھلا کیسے بھول سکتا تھا۔ زید کا والد حارثہ بھی مرد ہونے کے باوجود اپنے بیٹے کے لیے بہت بے قرار تھا۔ اس نے تمام علاقوں میں زید کی گمشدگی کی خبر پہنچا دی تھی تاکہ کہیں سے اسے اپنے بیٹے کی اطلاع مل جائے۔ اس نے معقول رقم کا بندوبست بھی کر رکھا تھا تاکہ جس شخص کے پاس بھی اس کا بیٹا موجود ہو وہ اسے فدیہ دے کر اپنے بیٹے کو چھڑا لائے۔ بیٹے کی محبت میں اس نے اشعار بھی کہے جن میں اس نے اپنے بیٹے کی جدائی میں مسلسل رونے کا ذکر کیا، اپنی بے بسی کا اظہار کیا اور بڑی حسرت سے کہا کہ کاش مجھے میرے لخت جگر کا پتہ چل جائے تو میں اسے فوراً چھڑا لاؤں۔ مکہ مکرمہ میں ہر سال عرب کے کونے کونے سے لوگ حج کے لیے آتے تھے۔ ایک مرتبہ زید کی قوم کے کچھ لوگ حج کرنے آئے تو بیت اللہ کے طواف کے دوران اچانک ان کی نگاہیں زید پر پڑیں۔ انہوں نے زید کو پہچان لیا اور زید نے بھی انہیں پہچان لیا۔ آپس میں باتیں ہوئیں، خیر خیریت پوچھی، جملہ حالات دریافت کیے، پھر وہ لوگ حج کے بعد اپنے وطن واپس چلے گئے۔ انہوں نے جاتے ہی حارثہ کو بتایا کہ تمہارا بیٹا مکہ میں ہے اور بخیر و عافیت زندگی بسر کر رہا ہے۔ حارثہ کی نیند اڑ گئی، اس نے فوراً اپنے بھائی کعب کو ساتھ لیا اور ایک معقول رقم لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ مکہ پہنچ کر وہ فوراً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے آل عبد المطلب،
تم لوگ بیت اللہ کے ہمسائے ہو، تمہارے اخلاق بلند ہیں، تمہارے کردار کا پورا جزیرہ عرب معترف ہے، تم کریم لوگ جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہو، اگر کوئی سائل تمہارے دروازے پر آ جائے تو اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ ہم آپ کی خدمت میں اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے حاضر ہوئے ہیں، فدیہ کی رقم ہمارے پاس موجود ہے، ہم پر احسان فرمائیے اور ہمارے بیٹے کو ہمارے حوالے کر دیجیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم کون سے بیٹے کی بات کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم زید بن حارثہ کی بات کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا، تم فدیے کی بات کرتے ہو، میں تم سے اس سے بھی زیادہ بہتری کی بات کہتا ہوں۔ حارثہ اور اس کا بھائی کعب کہنے لگے، ارشاد فرمائیے آپ کیا تجویز دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بیٹے کو اختیار دے دو کہ وہ جسے چاہے پسند کر لے، اگر اس نے تمہارے ساتھ جانا پسند کیا تو پھر مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں، اور اگر اس نے میرے ہی پاس رہنا پسند کر لیا تو پھر میں اسے اس کی مرضی کے خلاف زبردستی تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ وہ دونوں یک زبان ہو کر بولے، آپ نے تو یہ انصاف سے بھی بڑھ کر نہایت کریمانہ بات کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کو بلوا بھیجا، وہ آ گئے تو ان سے پوچھا، زید کیا تم جانتے ہو یہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، یہ میرے والد حارثہ بن شراحیل ہیں اور یہ میرے چچا کعب ہیں۔ ارشاد ہوا، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ اور چاہو تو میرے پاس ٹھہر جاؤ۔ زید نے بلا تعامل کہا، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتا۔ زید کا باپ کہنے لگا، زید تمہارا ستیہ ناس ہو، تم اپنے ماں باپ کے مقابلے میں غلامی کو پسند کر رہے ہو۔ زید نے کہا، جی ہاں، میں نے اس عظیم شخصیت میں ایسی اعلیٰ صفات پائی ہیں کہ میں ان سے جدا ہونا ہرگز پسند نہیں کرتا۔ مشفق و مہربان آقا نے زید کی اس محبت کو دیکھا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر بیت اللہ میں تشریف لے گئے۔ حجر اسود کے سامنے قریش کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، سرداران قریش تم گواہ ہو جاؤ، آج سے زید میرا بیٹا ہے، میں اس سے وراثت پاؤں گا اور یہ مجھ سے وراثت پائے گا۔ اس دن کے بعد زید کا نام مکہ میں زید بن حارثہ کی بجائے زید بن محمد پکارا جانے لگا، اور یہ نام اس وقت تک معروف رہا جب تک اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں منہ بولے بیٹے کے بارے میں احکام نازل نہ فرما دیے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، ان کو ان کے باپوں کے نام سے بلایا کرو، اللہ کے نزدیک یہ بہت انصاف کی بات ہے۔ اس کے بعد ان کا نام پھر زید بن حارثہ پکارا جانے لگا۔ کائنات اور اس میں پائی جانے والی مخلوقات پر اللہ رب العزت کے بے شمار احسانات و انعامات ہیں، مگر ان میں سب سے بڑا انعام بعثت نبوی ہے۔ غار حرا میں وحی کا نزول کوئی معمولی واقعہ نہ تھا، پورے عرب میں ہلچل مچ گئی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے رب کی طرف دعوت دے رہے تھے۔ سب سے پہلے جن خوش قسمت لوگوں نے اس دعوت حق کو قبول کیا، ان میں زید بن حارثہ کا نام صف اول میں نظر آتا ہے۔ غلاموں میں سب سے پہلے جس شخصیت نے اس دعوت پر فوراً لبیک کہا، وہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہی تھے، اور پھر وہ دل و جان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاون بن گئے۔ مکہ کی گلیاں ہوں یا طائف کا بازار، ہر جگہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہتے۔ وہ آزاد کردہ غلام ہی نہیں تھے، بلکہ دعوت اسلام کے ایک پرجوش مبلغ بھی تھے۔ وہ ایک بڑے خاندان کے فرزند تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شادی اپنی آزاد کردہ لونڈی ام ایمن سے کر دی۔ ام ایمن کا تعلق حبشہ سے تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں گود میں کھلایا کرتی تھیں۔ ان کا اصل نام برکت تھا اور کنیت ام ایمن تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد نے جو چیزیں ترکے میں چھوڑی تھیں، ان میں یہ حبشیہ لونڈی بھی شامل تھیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کا نام قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ یہ منفرد فضیلت ان کے علاوہ کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آئی۔ ان کے ذریعے اسلام نے ایک بہت بری اور خطرناک رسم کا خاتمہ کیا۔
عربوں میں یہ رواج تھا کہ جس کو منہ بولا بیٹا بنا لیتے اس کی متعلقہ یا بیوہ سے نکاح کو اس طرح حرام سمجھتے تھے جس طرح سگے بیٹے کی بیوی سے نکاح کو حرام سمجھا جاتا ہے۔ اسلام نے ذات پات کی تمیز کا خاتمہ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت زید رضی اللہ عنہ سے کر دی۔ زینب قبیلہ بنو اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان دونوں میں نباہ مشکل ہو گیا اور حضرت زید رضی اللہ عنہ نے ان کو طلاق دینے کا ارادہ کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کو سمجھایا اور تنبیہ فرمائی کہ اپنی بیوی کو طلاق نہ دو، اسے روکے رکھو، مگر اس غلط رسم کو مٹنا تھا جو عرب معاشرے میں پشت تھا پشت سے چلی آ رہی تھی اور بڑی پختہ ہو چکی تھی، یعنی کسی کو بھی متبنی بنانے کی صورت میں وہی حقوق اور حرمتیں حاصل ہو جاتی تھیں جو حقیقی بیٹے کو حاصل ہوتی تھیں۔ یہ دستور اور اصول عرب معاشرے میں اس قدر جڑ پکڑ چکا تھا کہ اس کو مٹانا آسان نہ تھا، لیکن یہ اصول ان اصولوں سے بڑی شدت سے ٹکراتا تھا جو اسلام نے نکاح، طلاق، میراث اور دوسرے معاملات میں طے فرمائے تھے۔ جب حضرت زید رضی اللہ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی اور ان کی عدت گزر گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے شادی کا حکم دیا۔ اس وقت منافقین اور مشرکین کو پروپیگنڈا کرنے کا موقع ضرور ملا اور ان اسلام دشمن عناصر نے طرح طرح کی باتیں بنائیں، مگر غور کریں کہ اس کے کتنے فوائد ہیں۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ تھے، جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اسی طرح محبت کرتے تھے جس طرح اپنی اولاد سے کی جاتی ہے۔ ان کی والدہ ام ایمن تھیں، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے بعد ماں کا درجہ دیتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کتنی اہمیت کے حامل تھے، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ہجرت کے 8ویں برس موتا کی جنگ ہوتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کو اپنا خط دے کر حاکم بصرہ کے پاس روانہ کیا۔ کیسر روم کے گورنر شرجیل غسانی نے قاصد کو گرفتار کر لیا، پھر انہیں مضبوطی سے جکڑ کر ان کی گردن مار دی۔ سفیروں اور قاصدوں کا قتل بدترین جرم ہے، بلکہ اعلان جنگ کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس صحنے کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً لشکر تیار کرنے کا حکم دیا۔ 3000 کا لشکر تیار ہوا اور اس کی قیادت کا اعزاز حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لشکر کے لیے سفید پرچم باندھا اور اسے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے سپرد فرمایا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کو اپنے چچا زاد بھائی جعفر پر ترجیح دی اور ان کو سپہ سالار بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ کو حکم دیا کہ جس جگہ حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا ہے وہاں پہنچ کر اس مقام کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دو۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ اللہ سے مدد مانگو اور لڑائی کرو۔ ارشاد ہوا اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب سپہ سالار ہوں گے، اور اگر جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ سپہ سالار ہوں گے۔ موتا میں مسلمانوں کا مقابلہ مشرکین کی 2 لاکھ کی ٹڈی دل فوج کے ساتھ تھا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے فوج کی کمان کرتے ہوئے علم اپنے ہاتھ میں لیا اور ایسی بے جگری سے لڑے کہ تاریخ انسانی میں اسلامی شہبازوں کے علاوہ کہیں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ وہ جواں مردی سے لڑتے رہے یہاں تک کہ دشمن کے نیزوں سے چھلنی ہو کر جام شہادت نوش فرمایا۔ اس جنگ میں یکے بعد دیگرے جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہما بھی شہید ہوئے، اور پھر جھنڈا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آیا۔ انہوں نے بڑی حکمت عملی سے جنگ لڑی اور مسلمانوں کی فوج کو اللہ کے فضل سے فتح نصیب ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی شہادت سے انتہائی صدمہ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس قسم کے حادثات پر بڑی ثابت قدمی کا مظاہرہ فرماتے تھے، مگر جب اسامہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو بے اختیار آپ دیدہ ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، جس کا اندازہ آگے آنے والے واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری لشکر کو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں روم کی طرف روانہ کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی عمر ابھی چھوٹی تھی۔ بعض لوگوں نے ان کی نو عمری کو نکتہ چینی کا نشانہ بنایا تو ارشاد فرمایا، تم لوگ اس کی سپہ سالاری پر طعنہ زنی کر رہے ہو، ان سے پہلے تم ان کے والد کی سپہ سالاری پر بھی طعنہ زنی کر چکے ہو۔ اللہ کی قسم، وہ سپہ سالاری کے اہل تھے اور میرے نزدیک محبوب ترین لوگوں میں سے تھے، اور ان کے بعد یہ بھی میرے محبوب ترین لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑہ رحمتیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ پر ہوں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ترین لوگوں میں سے ایک تھے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کا یہ قصہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو سیرت صحابہ کی یہ اردو سیریز پسند آ رہی ہو تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔